اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ رکوع کا موضوع دو چیزیں، مومنین مجرمین کے نتائج کا بیان، مومنین مجرمین کے نتائج کا بیان۔ نمبر 2، اصحاب اعراف کے حالات، اصحاب اعراف کا بیان۔ اعراف ایک دیوار جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک فاصلہ ہوگا، اس کو اعراف کہتے ہیں۔ اصحاب اعراف کے نتائج کا بیان۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہمارے احکام کی اور تکبر کیا ان سے، نہ کھولے جائیں گے۔ یہ نتائج مکذبین یعنی مجرمین، نہ کھولا جائے گا ان کے لیے آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ داخل ہوں گے وہ جنت میں یہاں تک داخل ہو جائے اونٹ فی سم الخیاط، جی سوئی کے ناکا میں، دھاگا سوئی کے ناکا میں اونٹ داخل ہو جائے تو کہتے ہیں وہ نہیں عادتاً ہو سکتا، لہذا وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جمل اونٹ، سم ناکا سوراخ، خیاط دھاگے کو کہتے ہیں، سوئی کے دھاگے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے جرم کرنے والوں کو، لہم ان کے لیے، من جہنم، جہنم سے، یہ تشریح ہے جزا کی، تشریح جزا، لہم ان کے لیے جہنم سے بچھونا ہوگا، مہاد ٹکانا، ومن فوقہم، اور ان کے اوپر سے سائبان یعنی ڈھانپنے والا عذاب اور آگ ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، عدل و انصاف باری تعالیٰ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ظلم کرنے والوں کو۔ یہ مجرمین کے نتائج کا بیان ہوا کہ جو لوگوں نے ہماری آیات سے مراد، کچھ مفسرین نے دلائل توحید، دلائل رسالت لیے ہیں، یعنی اللہ کے توحید کے دلائل کو نہیں مانا، رسالت کے دلائل کو نہیں مانا، تو ان کا یہ نتیجہ ہوگا۔ بعض مفسرین نے آیات سے مراد احکام لیے، اور وہ یہ کہ اللہ کے احکام کی انہوں نے تکذیب کی، تکبر کا معنی نہ ماننا۔ یہ جو کہا آسمان کے دروازے ان کے لیے نہ کھولے جائیں گے، تفسیر القرآن بالحدیث، حضرت نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو مجرم قومیں ہوں گی ان کے روح کو قبض کرنے کے بعد فرشتے آسمان کی طرف لے جائیں گے، لیکن آسمان کے دروازے ان کے لیے بند ہوں گے، بلندی میں نہیں جائیں گے وہ، اور وہاں سے ان کے لیے وہ روح ان کی پھینک دی جائے گی، اور وہ ٹھکانہ پکڑے گی اپنے مقام پر، جس کو بعض محدثین نے سجین کے ساتھ تعبیر کیا۔ تو گویا آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ کیوں؟ آسمان کے دروازے مومنین کے لیے کھولے جائیں گے، اور وہ اعلیٰ علیین میں جا کر اپنا ٹھکانہ پکڑ لیں گے۔ مراد ہے وہ بلندی کا مقام ہے، اور سجین ایک نچلا مقام ہے۔ ہر شے کی بلندی اپنے اپنے حساب سے ہوگی۔ زمین کا یہ حصہ ہے، اس کی یہ بلندی ہے، زمین کا دوسرا حصہ ہے، اس کی اپنی بلندی ہے۔ ہر زمین کے حصے کی اپنی اپنی بلندی مراد۔ مومن کا جو روح ہوں گے وہ ان اعلیٰ علیین میں ہوں گے جو بلند مقام ہوگا، اور جو کفار ہوں گے ان کے روح کو پھینک دی جائے گی اور وہ سجین میں چلے جائیں۔ اب پھینکنا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ماننی پڑتی ہیں، مشاہدے میں ہمارے نہیں ہیں۔ آگے ایک جملہ یہ کہا کہ وہ جنت میں نہیں داخل ہو جائیں گے،
سکیں گے یہاں تک یلجا، ولج یلجو داخل ہونے کو کہتے ہیں۔ اونٹ جو ہوتا ہے وہ سوئی کے ناکے میں اس کا داخل ہونا عادتاً محال ہے۔ اونٹ اتنی بڑی چیز ہے، سوئی اتنی بڑی چیز ہوتی ہے، اس کے ناکے میں کیسے داخل ہوگا؟ محال ہے۔ اسی طرح ان کا جنت میں جانا محال ہے۔ یہ عادتاً، اس کو کہتے ہیں محال عادتی۔ قرآن نے یہ بھی گویا اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ خیاط جو کہتے ہیں سوئی کو، یہ بھی قرآن پاک کا پرانا لفظ ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قومیں اپنے کپڑا استعمال کرنے میں سوئی کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے قرآن پاک نے وہ محاورہ استعمال کیا جو محاورہ عربی میں پایا جاتا ہے، وہ سوئی کا ذکر کر دیا۔ آگے مومنین کے نتائج آ گئے، مومنین صالحین کے نتائج، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، نئی تکلیف دیتے۔ یہ جملہ معترضہ ہے، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی انسان کو مگر اس کی طاقت سے، یعنی ہم کسی انسان کو اگر تکلیف بھی دیں گے تو اس کی طاقت سے۔ اشارہ کیا کہ حامل الصالحات کہ نیک کاموں میں جو اللہ نے ان پر عبادات فرائض کی ہیں وہ انسانی برداشت کے باہر نہیں ہیں، وہ انسانی برداشت کے اندر ہیں، اس لیے کہ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھنے والا بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکنے والا لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، پانی نہیں ہے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ نتیجہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اہل جنت کا بامی اتفاق، اور ہم نکال دیں گے جو ان کے سینوں میں من غل، کوئی ان کی ناراضگی ہے، جاری ہوں گے ان کے نیچے نہریں، اور کہیں گے وہ کون؟ جنتی لوگوں کا مقولہ، جنتی لوگوں کا مقولہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری رہنمائی کی اس راستے کی۔ وما كنا لنهتدی، شفقت باری تعالی، اور نہیں تھے ہم کہ راہ پاتے اگر نہ ہدایت دیتا ہم کو اللہ۔ یہ تو اللہ نے ہماری رہنمائی کی تو اللہ نے ہمیں جنت میں ہم پہنچ آئے۔ اللہ کی تعریف کریں گے، شکریہ ادا کریں۔ پھر آگے یہ بھی انہوں نے کہا لقد جاءت، البتہ تحقیق آئے ہمارے رب کے رسول سچائی لے کر، اور ہم نے ان کو مان لیا۔ اللہ کے رسول سچائی لے کر آئے۔ ونودو، فرشتوں کی منادی، آواز دیے جائیں گے، کیا ان تفسیریہ ہے، آواز دیے جائیں گے جنتی، یہ تمہاری جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو بوجہ اس کے جو تم نیک اعمال کرتے تھے۔ تلکم الجنہ، یہ تی ہے اصل میں، یہ یا حذف ہو گئی ہے، لام بول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کم مخاطبین، یہ جنت کی نسبت سے ہے، یہ جنت تم اس کے وارث بنائے گئے۔ وارث کیوں کہا؟ کہ آدم علیہ السلام جنت سے آئے ہیں، جو مومنین کا عملیں جب جنت میں جائیں گے گویا ان کو اپنے باپ کی میراث میں، اس لیے وہ جنت میں چلے جائیں۔ یہ جو کہا جنتی لوگوں کے دلوں سے ہم ناراضگیاں نکال دیں گے۔ دنیا میں مومنین کے درمیان ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، کسی اسباب سے ہو جاتی ہیں، اللہ قیامت کے دن ساری ناراضگیاں نکال دیں۔ بعض روایات میں ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں جو مشاجرات صحابہ پیش آئے، اختلافات پیش آئے صحابہ کے درمیان لڑائیوں میں، تو ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ خفقیاں، ناراضگیاں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ ان کو بھی نکال دے۔ حضرت طلحہ و زبیر ایک طرف ہیں اور حضرت علی دوسری طرف ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ امت کی ماں ہیں، وہ ایک طرف ہے، حضرت علی خلیفہ راشد ہیں، وہ ایک طرف ہے، ان کے درمیان جنگ بھی پیش آ گئی۔ علماء کہتے ہیں دونوں کے مقتول جنتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی تو ناراضگی ہوئی، قیامت کے دن اللہ نکال دے۔ صحابہ کا مقام چونکہ بہت بڑا ہے،
اس لیے امت کے لوگوں نے وہ فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ امت کے لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ امت کے لوگوں کا کام کیا ہے؟ کم ہے ان کی نسبت سے۔ صحابہ کا مقام بہت زیادہ بلند ہے۔ جو معاملات ان کے درمیان پیش آئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ ناراضگی میں نکال دیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہ مکالمہ بیان ہے۔ اہل جنت کی منادی، اہل جنت کی منادی آواز دیں گے جنت والے جہنم والوں کو۔ یہ ان تفسیریہ ہے کہ تحقیق ہم نے پا لیا جو ہمارے ساتھ ہمارے رب نے وعدہ کیا سچا۔ کیا تم نے پا لیا جو تمہارے ساتھ تمہارے رب نے وعدہ کیا سچا؟ دنیا میں کیا وعدہ ہے؟ مکذبین کے لیے جہنم۔ تب وعدہ تمہیں مل گیا یا نہیں؟ تو قالو، مجرمین کا جواب کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذَّنٌ، اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان۔ یہ اذن ہمارے اذان کے نہیں ہے، مراد ہے اعلان کرنا، اور مؤذن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ کون اعلان کرے گا؟ کچھ کہتے ہیں اسرافیل علیہ السلام، کچھ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، دو فرشتوں میں سے، اور کچھ کہتے ہیں کوئی اور فرشتہ ہوگا۔ تین رائے ہیں، بعض نے اسرافیل، بعض نے جبرائیل، بعض نے مطلق فرشتہ مراد ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظلم کرنے والوں پر۔ ظالموں کو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ الذین یصدون، تشریح ظالمین، ظالمین کی تشریح، وہ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے تھے ان کو ٹیڑھ، اس میں کج روی کرتے تھے، اللہ کے راستے میں کج روی کرتے تھے، اور وہ آخرت کے ساتھ انکار کرنے والے تھے۔ وہ بینہما حجاب، داستان اصحاب اعراف، داستان اصحاب اعراف، ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ اس پردے کا نام کیا ہے؟ اعراف۔ اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے یعرفون، جو پہچانتے ہوں گے کلن، ہر ایک کو، ہر ایک کو یعنی جنتیوں کو بھی پہچانیں گے، جہنمیوں کو بھی پہچانیں گے ان کی علامتوں سے۔ ونادو، اور آواز دیں گے اعراف والے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، ان تفسیریہ ہے، سلامتی ہو تمہاری اوپر۔ جنت والوں کو کہے گئے تمہارے لیے سلامتی ہو کہ اللہ نے تمہیں جنت دے دی۔ لم يدخلوها، اعراف والے ابھی نہیں داخل ہوں گے جنتوں میں، وہم یطمعون، اور وہ چاہیں گے، یہ ان کا ان کی تمنا ہوگی ہمیں جنت مل جائے، لیکن ابھی ان کے دخول نہیں ہوگا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ، یہ ندائے ثانی ہے، اور جب پھیرے جائے گی ان کی نگاہیں، کن کی؟ اصحاب اعراف کی، تلقاء اصحاب النار، جہنم والوں کی طرف، تو قالو، کہیں گے، یہ دوسری ندا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، دعائے اصحاب اعراف، دعائے اصحاب اعراف، نہ کرنا ہم کو اس قوم کے ساتھ جو ظلم کرنے والے ہیں، ان ظالموں کے ساتھ یا اللہ ہمیں نہ کرنا۔ اصحاب اعراف والے جنت لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ جہنمیوں کو دیکھیں گے، ان کو کہیں یا اللہ ان کے انجام سے ہمیں بچائیں، ان کے انجام جو ہو رہا ہے اس سے ہمیں بچائیں۔ اصحاب اعراف والے۔ اب ایک سوال ہے کہ اصحاب اعراف، اعراف کیا چیز ہے؟ قرآن نے کہا بینہما حجاب، ایک پردہ ہے۔ بعض کہتے ہیں دیوار ہے۔ کیسی دیوار ہوگی؟ پتھروں کی ہوگی، اینٹوں کی ہوگی، ہمیں نہیں معلوم۔ قرآن حکیم نے حجاب کہہ دیا، اس پر انسان بھی ہوں گے، وہ اتنی بڑی دیوار ہو۔ اب مفسرین کرام نے بات کی کہ اصحاب اعراف میں کون لوگ ہوں گے۔ ایک رائے یہ ہے جن کی برائیاں اور جن کی نیکیاں دونوں برابر ہوں، مومن ہوں گے، مومن ہونے کے بعد ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں۔ برابر ہونے کی صورت میں انہیں درمیان میں رکھ دیا گیا۔ بعض کہتے ہیں جی کہ اصحاب اعراف میں مومنین کے بچے بھی ہوں گے، بعض کی یہ بھی بات۔ کچھ نے یہ بھی کہہ دیا کہ مشرکین کی جو اولادیں ہوں گی وہ بھی اصحاب اعراف میں ہوں۔
لیکن یہ ساری رائے ہیں اور منقطع روایات جو تابعین کی ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں۔ قرآن حکیم میں ابہام ہے۔ اتنی بات ہے کہ جنت میں وہ اصل جا سکتا ہے جو مومن، ایمان ان کے اندر ضرور ہوگا۔ اس لیے اصحاب اعراف بالآخر جنت میں چلے جائیں، کیونکہ روایات حدیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اصحاب اعراف والے بالآخر آہستہ آہستہ اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر کے انہیں جنت میں لے جائے اور ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور درمیانہ درجہ اصحاب والا اعراف والا وہ ختم کر دیا جائے۔ ایک مکالمہ آگے بھی آ رہا ہے، وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ، وہ آگے بھی مکالمہ ایک آ رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہمارے احکام کی یا ہمارے دلائل کی، تکبر کیا ان سے، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، نہ داخل ہوں گے جنتوں میں یہاں تک داخل و اونٹ سوئی کے ناکہ میں سوراخ ہے۔ اسی طرح بدلہ دیں گے ہم جرم کرنے والوں کو، ان کے لیے جہنم سے بچھونے ہوں گے اور ان کے اوپر سے ڈانپنے والا عذاب ہوگا۔ اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم ظالموں کو۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، نہیں تکلیف دیتے ہم کسی انسان کو مگر اس کی طاقت سے۔ نفی تکلیف مالا یتاب، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور نکال دیں گے ہم وہ جو ان کے سینوں میں من غل ناراضگی اور خفگی ہے، جاری ہوں گے ان کے نیچے نہریں، اور کہیں گے وہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری رہنمائی کی اس کے لیے، اور نہیں ہم ہدایت پا سکتے اگر نہ یہ کہ ہدایت دے ہم کو اللہ۔ البتہ تحقیق آئے ہمارے رب کے رسول سچائی کے ساتھ، آواز دیے جائیں گے وہ جنتی، یہ جنت تم وارث بنائے گئے اس کے، اس وجہ سے جو تم نیک کام کرتے تھے۔ آواز دیں گے جنت والے جہنم والوں کو، ان تفسیریہ اللہ کی اجازت سے کہ پا لیا ہم نے جو وعدہ کیا ہم سے ہمارے رب نے سچا۔ کیا تم نے بھی پا لیا جو وعدہ کیا تمہارے رب نے سچا؟ کہیں گے ہاں۔ اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا ان دونوں کے درمیان، لعنت ہو اللہ کی ناانصافوں پر، وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے ہیں اس اللہ کے راستے میں کجروی، اور وہ آخرت کے ساتھ انکار کرنے والے، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ اعراف پر کچھ مرد ہوں گے، پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو ان کی علامتوں سے، اور آواز دیں گے وہ جنت والوں کو کہ سلامتی ہو تمہاری اوپر۔ نہ داخل ہوں گے وہ جنتوں میں محمد معون، اور وہ چاہیں گے کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ وہ جب پھیری جائیں گی ان کی آنکھیں جہنم والوں کی طرف تو کہیں گے ہمارے رب نہ کرنا ہم کو اس قوم کے ساتھ جو ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انا نسألک العافیۃ والمعافاۃ فی الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔